بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں، تو میں نے ہنس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر 4 کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لغزش نہیں کھاتی ہے، لیکن رو پڑے پھر غلام ہے نا ہم، امریکہ معاف کر دے گا وہ بھائی اس پہ کون سا سائفر میں جو ہے کسی ملک کو ہم نے جو ہے دفاع ہمارا پاکستان کا کمزور ہو گیا ہے یا کوئی ایٹامک تنصیبات کی اس نے جو ہے مخبری کر دی ہے. یہ سائفر جو ہے یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اگر اس کیس میں عمران خان یا کسی کو بھی اندر کیا جاتا ہے تو پہلے دن سے یہی تھا کہ شریفوں کے ساتھ مت ان کے اوپر اعتبار کرو. جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یہ پاؤں پڑتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو گردن پہ ہاتھ ہوتا ہے. بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں، تو میں نے ہنس کے انہیں کہا آپ تو خود گیٹ نمبر 4 کو بار بار کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے وہ لغزش نہیں کھاتی ہے، لیکن رو پڑے پھر. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو آج ذرا ناراض لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کو کراچی میں بھی کوئی جو ہے وہ حکومت نہیں ملنے والی، اس طرح سے وہ کل سے اور 2 دن سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. نہیں، وہ جو بات ہم 16 مہینے 18 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں، میں اور اعتزاز کہہ رہے ہیں، آج وہی بات زبان پیپلز پارٹی بول رہی ہے. ہمارا تو پہلے دن سے یہی تھا کہ شریفوں کے ساتھ مت ان کے اوپر اعتبار کرو. جب ان پر مصیبت پڑتی ہے یہ پاؤں پڑتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو گردن پہ ہاتھ ہوتا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، آج ان کو خیال آیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بادشاہ سلامت لاہور کا وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر قیمت پر جو ہے ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، جو کہ نہیں مل رہی ہے. اور ایک شخص کو لاڈلا بنایا ہوا ہے، تو یہ تو بار بار اس کو بانگ دہل کہہ رہے ہیں بلاول بھی اور ساری پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں بھی. ان قریب آپ دیکھیں یہی جو ہے کہیں گی. سائفر کیس میں آپ نے تبلیغ کی، باپ کا کون ہے سر؟ باپ کا آپ اتنے بھولے نہ بنے. سائفر کیس میں آپ نے جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق، سائفر کیس میں سر آپ نے عامر فاروق صاحب کے سامنے بڑے طویل دلائل دیے اور انہوں نے بتایا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. انہوں نے قرار دیا کہ یہ فیئر ٹرائل ہے، قانون کے مطابق ہے. 2 رکنی بینچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. کیا کس کو پرویل کریں گے آپ؟ دیکھیں انہوں نے، میں نے جو چیف جسٹس صاحب کے سامنے بحث کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے میری پٹیشن کو کہا کہ پہلے 249A میں ماتحت عدالت میں جائیں. انہوں نے میرٹس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں چلا گیا ہوں. ضمانت کی درخواست انہوں نے ضرور خارج کی ہے، لیکن کل جو ہوا ہے ایک ڈویژن بینچ، دوسری ڈویژن بینچ جس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو جج صاحب بھی یہ جو ہے انلیگلی تعینات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ شفافیت کی مظہر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جیل ٹرائل جو ہے اس میں عام پبلک کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، میڈیا بھی اس میں جو ہے شراکت نہیں کرتا ہے، اور سیکریٹو جسٹس کبھی جسٹس نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کل اسٹے کر دیا اس کو جیل ٹرائل کو. اور اس میں آپ پرسوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ جج جو تعینات کیا گیا ہے وہ بھی حکومت نے کیا ہے، اور حکومت نہیں کر سکتی ہے جج کو تعینات، وہ صرف عدلیہ ہی کی کر سکتی ہے، اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو وہ زک پہنچاتی ہے. سو یہ انلیگل ٹرائل ہو رہا ہے، یہ سارا واش آؤٹ ہو جائے گا. تو اس لیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سائفر جو ہے یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اگر اس کیس میں عمران خان یا کسی کو بھی اندر کیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی غیرت اور عزت اور ناموس کا جنازہ ہے. کیونکہ بھٹو کو جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے یعنی ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے اس کو پھانسی دے کے لحد میں اتار دیا. کیا شان ہے ہماری، شرم آنی چاہیے جس نے سائفر بنایا ہے. ایک ڈونلڈ ڈو، اس سے بھی نیچے والا ایک جو ہے سرکاری ملازم امریکہ کا جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہے ساؤتھ ایشین افیئرز کا امریکہ کا، وہ ہمارے اسد مجید امبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو نکال دو وزارت عظمیٰ سے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. غلام ہے نا ہم، امریکہ معاف کر دے گا. وہ بھائی اس پہ کون سا سائفر میں جو ہے کسی ملک کو ہم نے جو ہے دفاع ہمارا پاکستان کا کمزور ہو گیا ہے یا کوئی ایٹامک تنصیبات کی اس نے جو ہے مخبری کر دی ہے عمران خان نے کہ اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا ہے. شرم آنی چاہیے. یہ تو 25 کروڑ عوام کو اس نے صحیح آگہی دی، جس طرح بھٹو نے
राजा बाजार में लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर जो है वो धमकी दे रहा है अमेरिका का कि एटम बम मत बनाओ, बताओ क्या कहते हो, सारी पाकिस्तान ने कहा एटम बम बनाओ। ये हमारी दिफा का मामला है। यहाँ भी इसने क्या कहा इमरान ने कि डोनाल्ड लू कह रहा है कि इसको निकाल दो वजीर आज़म। हमने गुलामी की, हमने डोनाल्ड लू के हुक्म पर इमरान खान वजीर आज़म को चलता किया, न सिर्फ चलता किया, हमने कहा माई बाप हम इसको अंदर भी कर देंगे, कर दिया, और फिर हम कह रहे हैं कि हम इसको सजा भी कर देंगे, जो करने लगे थे कि हमने उसको रुकवा दिया है ट्रायल। ये हमारी गुलामी की कैफियत है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। बस कर दें यार, बस कर के मौलवी मुश्ताक कौन है? इस जबर के माहौल में आपने बड़ी आवाज उठाई है, तो क्या आप इस जबर के माहौल में आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? यार मैं जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा करता, ये होल टाइम जॉब है, मैं अपने आप को नाअहल समझता हूँ इस मामले से। पीटीआई के हवाले से आपकी खबरें बड़ी चल रही थी कि पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं, फिर आप लंदन चले गए। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ, मैं अवाम का केस लड़ रहा हूँ, मैं आइन की बालादस्ती का केस लड़ रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ का। दौरे हाजिर के मौलवी मुश्ताक कौन है?